محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ ایسی صفت ہے جو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ سے پہلے جو بھی امتیں اس کائنات کے اندر گزری ہیں سب کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ رب کریم کا تقوی اختیار کریں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو جو دنیا میں آئے اور چلے گئے انہیں بھی حکم دیا، اور تم کو بھی میں اس بات کا حکم دے رہا ہوں۔ رب کریم یہ کہتا ہے میں نے تم سے پہلے کے سارے لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا اور تمہیں بھی اس بات کا پابند بنا رہا ہوں کہ رب کریم کا تقوی اختیار کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھو رب کریم کا کچھ نہیں بگاڑو گے، نہ کر کے رب کریم کے حکم سے سرتابی کر کے رب کریم کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، اس کے لیے تو سب کچھ ہے، سب اسی کا ہے۔ زمین میں جو بھی چیزیں ہیں سب رب کی ہیں، آسمان میں جو چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں، اور وہی ہے جو غنی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ سب سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے وہ ذات، کسی کے عبادت کی اس رب کو چندہ ضرورت نہیں ہے، اور قابل ستائش۔ نہ صرف اس کا پابند اللہ رب العالمین نے کیا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ڈھیر ساری حکمتیں بھی ذکر کی، اس کے ڈھیر سارے فوائد اور ثمرات بھی ذکر کیے، اور یہ بھی بتایا کہ دنیا میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اور مرنے کے بعد آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رب کریم نے کیا کچھ نہیں تیار کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ سچے لوگ ہیں کون جنہیں تقوی والا انسان کہا جا سکے، اور کیا اس کے بغیر بھی کامیابی ممکن ہے، کیا اس کے بغیر بھی نجات ممکن ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم نجات کن کو دینے والے ہیں، کون نجات پانے والا ہے، عذاب سے بچنے والے ہیں کون لوگ۔ صرف ایک نام اللہ نے ذکر کیا کہ صرف وہ لوگ بچنے والے ہیں جو اہل تقوی ہیں، لیکن جو تقوی کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں کیا وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ رب کریم انہیں اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ جب اس کی اتنی حکمتیں ہیں، جب اتنا بڑا شان اور اتنا بڑا مقام ہے، تو آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ تقوی ہے کیا چیز۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تاکہ اسے ہم اختیار کر سکیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اسے لا سکیں، اسے برت سکیں، ہماری زندگی تقوی سے خالی نہ ہو، ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے دن اور رات کے اوقات رب کریم کے تقوی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ ہمیں کچھ ایسا قدم اٹھانا چاہیے۔ تقوی ہی وقایا سے ہے، واو قاف یا،
یہ تینوں حروف جہاں بھی رہتے ہیں اس کا معنی ہے تحفظ اور بچاؤ کا، حفاظت کا، ان تمام چیزوں سے مما یؤذیہ ویضرہ، ان تمام چیزوں سے جو اسے اذیت میں مبتلا کرے، جو اسے نقصان پہنچائے، ایسی ساری چیزوں سے جو چیز بچنے اور بچانے کا ذریعہ اور سبب ہو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو انسان کو تکلیف دہ، نقصان دہ، یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ تکلیف ہوتی ہے پر ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہی ہو، جسمانی نقصان، مالی نقصان، کبھی کبھار تکلیف پہنچ گئی لیکن نقصانات، بڑے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی بڑے نقصانات پہنچتے ہیں اور اس کے راستے سے اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ ان سب سے تحفظ اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے کہا جائے گا کہ اس انسان کی حفاظت کر دی گئی، اس نے تقوی اختیار کر لیا، اسے تقوی حاصل ہو گیا، تو تقوی بچاؤ کا نام ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا تقوی دراصل نام ہے ان تمام چیزوں سے بچاؤ کا جو انسان کو گناہ کے کام میں مبتلا کر دے۔ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کے گناہ میں اگر لے جا رہا ہو تو یہ تقوی کے خلاف ہے، لیکن گناہ کے راستے سے اگر اس کو بچا لے جا رہا ہے، گنہگاری سے اس کو محفوظ کر لے رہا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے الحمدللہ تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، خل الذنوب، جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کے سارے راستے ہیں، ان سارے راستوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو گناہ کے راستے سے سیو کر لیتا ہے تو اس نے تقوی اختیار کر لیا، جھوٹ نہیں بولا، تقوی حاصل ہو گیا، چوری نہیں کر رہا ہے، تقوی حاصل کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، تقوی حاصل ہو گیا، بازار میں چلتا ہے، نگاہیں اس کی پست ہوتی ہیں، تقوی اس کو حاصل ہو گیا، کسی کو جسمانی اعتبار سے تکلیف نہیں دے رہا ہے، تقوی اس شخص کو حاصل ہوا۔ تو وہ تمام چیزیں جن کے چھوڑ دینے سے اللہ رب العالمین راضی ہو رہا ہے اور ان سے قریب ہونا رب کریم کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے، عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ یہی ہے تقوی۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، سارے گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ذاک التقی، یہی ہے تقوی۔ آپ سارے گناہوں کی فہرست اپنے سامنے رکھیں، ایک ایک کو چھوڑتے جائیں، ایک ایک تقوی آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اور گناہوں کو پکڑتے جائیں گے تو حفاظت جس راستے سے آپ کو حاصل ہو سکتی تھی اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اب آپ کا تحفظ نہیں ہوگا۔ لوگ پریشان ہیں، مسلمانوں کا تحفظ کہاں سے ہوگا؟ تحفظ کے لیے رب کریم نے فرائض کو نازل کیے، رب کریم نے انسانوں کی تحفظ کے لیے انہیں پابند کیا اس بات سے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، ان کے اختیار میں نہیں رہے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چاہے وہ روئے زمین کا خشکی کا حصہ ہو یا پانی کا، سمندر ہو یا نارمل زمین ہو، جہاں بھی آپ بگاڑ اور فساد اگر دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے
کچھ ضرور غلط کیا ہے۔ اپنے اعمال پر نگاہ اٹھانے کے بجائے، اس کی اصلاح کے بجائے، اپنے آپ کو ٹھیک صحیح راستے پر لے کر چلنے کے بجائے، فرائض کے اہتمام کے بجائے، محرمات سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کے بجائے، انسان ہمیشہ دوسروں پر اپنی نگاہیں اٹھانے کی عادت اپنے اندر ڈالے ہوئی ہے۔ اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کر دیا، فلاں شخص دوشی ہے، فلاں شخص مجرم ہے، ہمیشہ دوسروں کے حوالے سارے مسائل کو ڈالتے رہنے کی عادت اس نے اپنے اندر ڈال لی ہے، پر پلٹ کر کے اپنی زندگی کو دیکھنے کا روادار ہی نہیں ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بنو تو فرائض کا اہتمام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ رب العالمین کے یہاں جن کو اختیار کرنے سے اللہ اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، یہ ہے فرائض کا اہتمام، فرائض کو ادا کرنا، اس کی پابندی کرنا، خواہ وہ عشاء کی نماز ہو، خواہ وہ فجر کی نماز ہو۔ پلٹ کر کے ہم ذرا دیکھیں کہ ہم نے کیا ان کی پابندی کا اہتمام کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سرہ، صحیح مسلم کی روایت، ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل رب کریم سے اس کی ملاقات ہو، اس حال میں کہ وہ مسلمان رہے، مسلم بن کر کے رب کریم سے جو شخص کل کے دن ملنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کی وہ پابندی کرے جماعت کے ساتھ، حیث ینادى بہن، جہاں اس کو اذان کی آواز کے ذریعے سے بلایا گیا ہے وہاں پہنچ کر جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے، اگر اپنے اسلام کی حفاظت چاہتا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ میں نے دیکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے وہ لوگ پیچھے رہتے ہیں جو پکے منافق ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے تاکہ پیچھے کے لوگوں کو جگہ مل جائے۔ فرض نماز گھر میں پڑھ لینا الگ ہے، نہ پڑھ لینا بدترین عمل ہے۔ گھر میں پڑھ لینے کے باوجود بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی سے وہی لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں جو کھلم کھلا منافق ہو۔ کیا ہماری صورتحال بری نہیں ہے؟ کیا اس عظیم الشان فریضے جس پر پورا اسلام کا پوری چھت اور پوری عمارت کھڑی ہے، سب سے عظیم الشان ستون نماز، جس کی ادائیگی کے لیے ہمیں کوئی چیز خرچ نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے ادا کرنے کے پیچھے اپنے مال اور جائیداد اور اثاثے کو خرچ نہیں کرنا ہے، صرف اہتمام اندر سے پیدا کرنا ہے، اس کی طرف رغبت اپنے اندر لانی، ایمان کی جو چھپی ہوئی جو چنگاری ہے اس کو جلا لینا ہے، اس معمولی سی چنگاری کو اس کو
روشن کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں مسجد تک لا سکے، رب کریم کے احکام کی پابندی کی طرف ہمیں اٹھا سکے۔ صحابہ کرام کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ ایک شخص ہے یُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے چل نہیں سکتا سہارے کے بغیر، ایک انسان نہیں، دو انسان کے سہارے کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ یُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، کہ دو لوگوں کے سہارے سے وہ چلتے ہوئے مسجد میں آ کر کے صف میں کھڑا ہو کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر رب کریم کے فریضے کی یہ اہمیت ہوگی، تب رب کریم ہمارے معاملے کی اہمیت کو واقعی اس کو محتم بالشان قرار دے گا۔ لیکن نسوا اللہ ونسیہم، لوگوں نے رب کو بھلایا تو رب کریم نے لوگوں کو بھلا دیا۔ جزاء وفاقا، برابری کا معاملہ ہے۔ انسانوں نے، مسلمانوں نے رب کریم کے احکام کو پامال کر دیا۔ حکم ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا، توجہ نہیں دیتا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، رب کریم کی آیتوں کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تلاوت کا حکم ہو رہا ہے، پر اس سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا، قرآن پڑھنا اب تک سیکھا ہی نہیں اس نے، قرآن پڑھنا نہیں آیا پر سننے کی بھی توفیق نہیں ملتی کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ہم بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کو ہم سن سکیں، تلاوت ہو رہی ہے اس کا شوق اپنے اندر لا سکیں۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ ایمان آتا ہے دراصل اپنے اندر حرص پیدا کرنے سے، چاہت پیدا کرنے سے، اس کی طرف آگے بڑھنے سے۔ لیکن اگر ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، غلط راستے پر اگر ہم چل پڑے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ٹیڑھے راستے پر لوگ چل پڑتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، بدلا ہے۔ ٹیڑھے راستے پر چلنا شروع کیے تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کھجی ڈال دیا، یہاں تک کہ پنج وقتہ نماز کے لیے جو لوگ مسجدوں میں حاضر ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفیں سیدھی رکھو، آگے پیچھے ہو کر کے مت کھڑے ہو، دھیان دو سب سیدھی رہے۔ سیدھی نہیں رکھیں گے، آگے پیچھے ہو کر کے بغیر دھیان اور توجہ کے سب ایسے ہی بنا لیں گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، دھیان دو، سیدھی کرو، ٹھیک کرو، صحیح کرو اسے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابہ جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ اور پوری جواں مردی کے ساتھ میدان احد کے اندر اترے اور آن کی آن میں انہوں نے پورے میدان کو فتح کر لیا، لیکن رب کریم کے احکام کی مخالفت جب ان کے یہاں آئی تو اس کا ثمرہ اور پھل ان کو ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم جیتیں یا ہاریں اس جگہ سے آپ نہ ہٹیں، یہاں سے آپ کسی اور طرف مت جائیں، نیچے ہماری فتح ہو رہی ہے یا شکست ہو رہی ہے،
لوگوں نے جیت دیکھتے ہوئے میدان کو چھوڑ دیا، اس مقام کو چھوڑا جس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کیا تھا۔ کیا کیا رب کریم نے؟ کیا کیا رب کریم نے؟ جیتی ہوئی جنگ کو بدل دیا، پاسا پلٹ گیا، کفار نے یلغار کیا اور مسلسل یلغار کرتے رہے، اور آن کی آن میں جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے۔ بے شمار صحابہ، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں جب مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کہنے لگے یہ کہاں سے یہ سب چیزیں آ گئی، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا سورہ ال عمران کے اندر، فرمایا قل هو من عند انفسکم، پوچھتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہوا، تم نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کیا اس کی وجہ سے ہوا۔ قل هو من عند انفسکم، تقوی دراصل نام ہے اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کا۔ اگر ہم حفاظت کرتے ہیں رب کریم کے احکام کی تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی حفاظت کرو، وہ کیا چاہتا ہے وہ چاہو، ان چیزوں کو انجام دو، اور کیا نہیں چاہتا ہے اسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یحفظک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں بچا لے گا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ ال عمران ہی کے اندر رب کریم نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے صبر سے کام لیا اور رب کریم کا تقوی تم نے اختیار کیا، تقوی یعنی گناہوں سے بچ جانا اور رب کریم کے احکام کی حفاظت کرنا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی پابندی کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر تم نے ڈٹ کر، صبر یعنی ڈٹ کر رب کریم کے احکام کی پابندی کیا، یعنی تقوی اختیار کیے، ڈٹے رہے رب کریم کے احکام پر اپنے آپ کو اگر تم نے ڈٹا کے رکھا، لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیاوی فائدہ، تقوی کا دنیاوی فائدہ۔ کیا فائدہ ہے دنیا میں؟ آخرت میں تو رب کریم نجات دے گا، دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ان کی جو بھی چالیں تمہارے خلاف ہیں وہ چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی، جو چاہے وہ چالیں چل لیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو چاہیں کریں، لیکن اگر تم رب کریم کے احکام کی پاسداری کرتے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے، ڈٹ کر کے لگے رہے، جہاں وہ چاہتا ہے رکنا وہاں رک گئے، جہاں چاہتا ہے کہ چلو وہاں چلنے لگے، یہ صفت تمہارے اندر آ گئی جو کہ حقیقت میں تقوی ہے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایسی چالوں سے جن چالوں کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے، پردے کے پیچھے ہیں وہ لوگ، اور تمہاری بربادی کے لیے مختلف طرح کی چالیں کر رہے ہیں۔ بچانے والا ان سے بڑا ہے، بچانے والا ان سے بڑا ہے، اور وہی بڑی ذات ہی ہے جو مسلمانوں سے مخاطب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، اسی بڑی ذات کی طرف سے مسلمانوں کو یہ سندیش ہے،
کہ اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو، سماج کی حفاظت چاہتے ہو، تو پہلے سماج کو گندگی سے بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو دنیاوی گندگیوں سے، ملوث ہونے سے، معاصی اور گناہوں کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کے ایک ایک شخص کو بچانے کی کوشش کرو. مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرو. یہ دنیا کی سب سے پیاری جگہ ہے، سب سے عظیم الشان جگہ ہے، سب سے بڑی برکت والی جگہ ہے. یہاں تم ٹھہرنا، رکنا پسند ہی نہیں کرتے. یہاں تو چند منٹ رکنا تمہارے لیے پھانسی سے کم نہیں ہوتا. ایسا محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسجد میں پہنچ کر کے کتنا جلدی وہ مسجد کے باہر ہو جائیں. یہ صورتحال ان کی ہے. پر مسجد کے اندر ٹھہرنے والے، ایک نماز سے فارغ ہو کر کے دوسرے نماز کا انتظار کرنے والے، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جماعی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز نہیں ختم ہوئی کہ دوسرے نماز کا اندر سے چاہت موجود ہے. رب جانتا ہے دلوں کے حال کو. لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ میں بہت تڑپ رہا ہوں نماز کے لیے اور نماز کے لیے بہت بے چینی ہو رہی ہے. رب ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور اسی حالت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ اس کی طرف سے ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. رب ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، آپ کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ دے دیا کہ آپ کہاں ہم کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، میں اس سے راضی ہوں. رب کریم نے ایک خاص بات کا یہاں ذکر کیا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس کو جان لیا. وہ جانتا ہے. بار بار بھی جماعی آئے تو بار بار ہاتھ رکھیے، شیطان کی طرف سے ہے. چاہے مسجد میں رہیں، چاہے گھر میں رہیں، کہیں بھی رہیں، کوشش کریں. رب کریم کے احکامات ہیں. ان کے دل میں کیا کچھ چل رہا تھا، رب کریم نے اس کو جاننے کے بعد کہ رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں، رب کے رضا کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہے. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا، دل پر سکون ہو گیا. دل کی حالت کو جاننے کے بعد فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور بہت جلد اللہ نے ان کو فتح سے نوازا. بدلے میں، یہ بدلے میں رب کریم دیتا ہے. جو رب سے ڈرتا ہے، رب کا بن جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے. دنیا میں اور آخرت میں طرح طرح کی نعمتیں. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اگر تقوی ہے، رب سے ڈرتے رہنے کا، اس کے حکم کی پابندی کا، نواہی اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانے کا، گھر کے اندر ایسی ساری چیزوں کو گھر سے دور کرنے کا، اگر یہ جذبہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے دل میں اگر یہ چل رہا ہے، تو سب سے زیادہ رب کریم تم کو پرسکون بنائے گا اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں بھی مغفرت عطا فرمائے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور رب کریم کی طرف سے رضا بھی ایسے لوگوں کو حاصل ہو جائے گی. خوشنودی، رب خوش ہو جائے گا اور جنت عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو صاف ستھری زندگی عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے. تقوی کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے، رب کے حکم کی پابندی کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا، اور محرمات سے جو بھی حرام کیا ہے، چاہے وہ کمائی کے میدان میں ہو یا کسی میدان میں، ان ساری حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ ہم سب کو
اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی دے، مرنے کے بعد جنت کی شکل میں اپنی رضا اور رحمت کی شکل میں ہمیں اعلیٰ ترین کامیابی سے جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات الحکیمہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ایمان یہ بستی والے لے آئیں اور تقوی اللہ کا اختیار کریں، آسمان سے بھی ہم برکتیں نازل کریں گے، زمین سے بھی برکتیں نازل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی پابندی کی توفیق دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔